گھر کیا تھا، ایک شاندار اور پرشکوہ محل تھا جس کے در و دیوار بلند ہونے کے ساتھ ساتھ خوبصورت رنگوں سے مزین تھے۔ جہازی سائز گیٹ کے دائیں طرف لکڑی کا ایک کیبن بن رکھا ہوا تھا جس کے اندر 2 سیکیورٹی گارڈز موجود تھے۔ میں نے بائک ایک سائڈ پر روک کر کھڑی کی اور اتر کر گیٹ کی طرف بڑھنے لگا تو کیبن سے ایک سیکیورٹی گارڈ نکل کر باہر آ گیا۔ اس نے بڑی ناک والی بندوق اپنے کاندھے سے لٹکا رکھی تھی۔ وہ قدرے جسیم اور چہرے مہرے سے سخت دکھائی دیتا تھا۔ میرے اندازے کے مطابق اس کی عمر 40 سال کے لگ بھگ ہوگی۔ ہاں بھائی، کس سے ملنا ہے؟ اس نے مجھ سے روبدار لہجے میں پوچھا۔ وہ کیا پوچھ رہا ہے مجھے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا، بس مکینکی انداز میں جواب دیا، مجھے شانی سے ملنا ہے۔ کس سلسلے میں؟ ضروری کام ہے، میں نے کہا۔ گارڈ مڑ کر کیبن کی طرف بڑھ گیا تو میں بھی اس کے پیچھے چل دیا۔ اس نے کیبن کے اندر میز پر پڑے ٹیلی فون کا ریسیور اٹھایا اور یکے بعد دیگرے 2 نمبر پریس کر دیے، پھر ریسیور کان سے لگا کر ریسیو ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ ہیلو نورا، کیا شانی صاحب جاگ رہے ہیں؟ نہیں؟ اچھا ٹھیک ہے۔ گارڈ نے بات ختم کر کے ریسیور کریڈل پر رکھا اور میری طرف متوجہ ہوا۔ شانی صاحب ابھی سو رہے ہیں، تم 11 بجے آنا۔ نہیں، مجھے ابھی اور اسی وقت اس سے ملنا ہے، اسے جگاؤ، میں نے تیز لہجے میں کہا تو دونوں گارڈز بے اختیار چونک کر میری طرف دیکھنے لگے۔ تم نے سنا نہیں کہ شانی صاحب سو رہے ہیں؟ دوسرے گارڈ نے باروب لہجے میں کہا۔ شاید وہ مجھے اپنے لہجے سے ڈرانا چاہتا تھا، لیکن اس کے لہجے کا مجھ پر ذرا بھی اثر نہیں ہوا تھا۔ مجھے اپنی بہن کی عزت اور زندگی مقصود تھی، اس لیے میں نے اس کے باروب لہجے کو بالائے طاق رکھتے ہوئے خود پر جبر کر کے کہا، دیکھیں، میرا ابھی اور اس وقت اس سے ملنا بہت ضروری ہے، برائے مہربانی آپ اسے جگائیں۔ پہلا گارڈ غصے سے بولا، کیا تم پاگل ہو؟ ہاں، میں پاگل ہوں۔ مجھے بھی غصہ آ گیا اور چیخ کر کہا، میں تم سے بار بار کہہ رہا ہوں کہ مجھے اس سے ملنا ہے تو ملنا ہے، اسے جگاؤ۔ تمہیں کہا تو ہے کہ وہ سو رہے ہیں۔ اور دوسرے گارڈ کی بات مکمل بھی نہ ہوئی تھی کہ میں نے درست لہجے میں کہا، اس کے سونے کی ایسی کی تیسی۔ میں کیبن سے نکل کر جہازی سائز گیٹ کے ذیلی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ دوسرے ہی لمحے میں نے گیٹ کے قریب جا کر زور سے ٹھوکر ماری، لیکن گیٹ پر بھلا میری ٹھوکر کیا اثر ڈالتی؟ صرف ہلکی سی آواز ہی گونجی تھی۔ پھر میں نے ذیلی دروازے کو زور زور سے جھنجھوڑنا شروع کر دیا، ساتھ ہی میں زور سے چیخا، شانی باہر نکلو، کمینے ذلیل انسان باہر نکلو۔ دونوں سیکیورٹی گارڈ بھی بلا خیزی سے میری طرف دوڑے اور مجھے پکڑ کر انہوں نے گیٹ سے دور کرنے کی کوشش کی، لیکن اس وقت مجھ میں جیسے طاقت سی بھر گئی تھی۔ ان دونوں میں سے ابھی تک کسی نے اپنی بندوق مجھ پر نہیں تانی تھی، شاید انہیں کسی پر بندوق تاننے کا حکم نہیں تھا۔ میں نے دونوں گارڈز کی رکاوٹ کو عبور کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے ایک بار پھر مجھے پکڑ کر سڑک پر دھکا دینا چاہا، لیکن میں نے ایک گارڈ کے سر پر اپنی سر کی ٹکر ماری تو اس کے حلق سے کراہ نکل گئی۔ اس کا دماغ بھی جھنجھنا گیا ہوگا، یہی وجہ تھی کہ اس نے میرا بازو چھوڑ کر اپنے دونوں ہاتھ سر پر رکھ لیے تھے۔ جیسے ہی میرا بازو آزاد ہوا تو میں نے دوسرے گارڈ کو دھکا دے دیا۔ شاید دوسرے گارڈ کو مجھ سے ایسی حرکت کی توقع نہیں تھی، اس لیے وہ سنبھل نہ سکا اور لڑکھڑا کر پشت کے بل سڑک پر گر گیا۔ آزاد ہوتے ہی میں تیزی سے گیٹ کی طرف بڑھا، لیکن میں نے گیٹ پر چڑھنے کی کوشش بھی کی، لیکن گیٹ کافی بلند اور سپاٹ تھا، اس لیے میری کوشش رائیگاں گئی۔ اسی اثناء میں دونوں گارڈ پھرتی کے ساتھ اٹھ کر میری طرف بڑھے اور مجھے پکڑ کر سڑک پر گرا دیا۔ میں نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی، لیکن دونوں گارڈز مجھ پر پل پڑے اور ٹھوکروں پر ٹھوکریں مارنے لگے، ساتھ ہی وہ ہذیان میں بکنے بھی لگے۔ میں ان کی ٹھوکروں سے بچنے کی حد الوسع کوشش کرتا رہا، لیکن وہ مجھے بچنے کا موقع ہی نہیں دے رہے تھے۔ ایک ٹھوکر میری پسلی میں لگی تو میرے حلق سے دردناک کراہ سی نکل گئی۔ اب تو وہاں نوجوانوں، بچوں اور بوڑھوں کا مجمع لگ گیا تھا۔ کسی میں بھی اتنی توفیق اور ہمت نہیں تھی کہ وہ مجھے ان گارڈز کی ٹھوکروں سے بچاتا یا انہیں منع کرتا۔ دونوں گارڈز مجھے بے دردی سے پیٹ رہے تھے۔ کیا ہو رہا ہے یہ؟ اچانک ایک کرخت آواز گونجی تو دونوں گارڈز رک گئے۔ میں نے بھی کراہتے ہوئے دیکھا تو گیٹ کا ذیلی دروازہ کھلا ہوا تھا اور اس کے پاس ایک شخص کھڑا تھا۔ اس نے براؤن کلر کا لباس زیب تن کیا ہوا تھا، اس کی مونچھیں قدری گھنی تھیں اور اس کے چہرے کی مناسبت سے جچ رہی تھیں۔ اس کے بائیں ہاتھ میں سیل فون تھا اور وہ آنکھیں چوڑی کر کے گارڈز کو دیکھ رہا تھا۔ اسے پہچاننے میں مجھے ایک لمحے کی بھی دیر نہ لگی، کیونکہ میں نے اس کے پوسٹر اپنے محلے کی دیواروں پر لگے دیکھے تھے۔ وہ چودھری باسط تھا۔ سلام صاحب۔ دونوں گارڈز نے ہانپتے ہوئے یکے بعد دیگرے اسے سلام کیا۔ کون ہے یہ اور اسے کیوں پیٹ رہے ہو؟ چودھری باسط نے سلام کا جواب نہ دیا اور پوچھا،
میں بھی کراہتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ صاحب جی، یہ کہتا ہے کہ اسے شانی صاحب سے ملنا ہے۔ میں نے کہا کہ وہ ابھی سو رہے ہیں، 11 بجے آ جانا، لیکن اس نے واپس جانے کے بجائے شانی صاحب کے خلاف اول فول بکنا شروع کر دیا اور گیٹ کو ٹھوکریں ماری۔ ایک گارڈ نے بدستور ہانپتے ہوئے کہا تو چودھری باسط بے اختیار چونک کر میری طرف متوجہ ہوا۔ ہاں بھائی، کون ہو تم اور شانی سے کیا چاہتے ہو؟ چودھری باسط کا لہجہ سوالیہ تھا۔ میں نے گویا بم پھوڑتے ہوئے کہا، شانی نے میری بہن کو اغوا کیا ہے۔ شاید چودھری باسط کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ میں یہ بات کر سکتا ہوں، اس لیے اس کے چہرے پر حیرت اور پریشانی کے ملے جلے تاثرات موجود تھے۔ اس نے سڑک پر کھڑے لوگوں کی طرف دیکھا، پھر کہا، اندر آ جاؤ۔ میں اس کے ساتھ ذیلی دروازے سے لان میں آ گیا۔ اندر پہنچ کر چودھری باسط سپاٹ چہرے کے ساتھ میری طرف دیکھتا رہا، پھر بولا، تمہارے پاس کیا ثبوت ہے کہ میرے بیٹے نے تمہاری بہن کو اغوا کیا ہے؟ مجھے یقین ہے، صرف یقین سے کچھ نہیں ہوتا، چودھری باسط نے فلسفیانہ انداز میں کہا۔ کوئی ثبوت ہے تو دکھاؤ۔ میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، لیکن مجھے یقین۔ میری بات مکمل ہی نہ ہوئی تھی کہ چودھری باسط نے ہاتھ اٹھا کر مجھے بولنے سے روک دیا۔ بس اب خاموش ہو جاؤ اور جاؤ یہاں سے۔ نہیں، میں نہیں جاؤں گا، میں نے انکار میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ آپ اپنے بیٹے کے بارے میں بھلا جانتے ہی کیا ہیں؟ وہ انتہائی کمینہ اور بدکماش ہے۔ میری اس بات پر چودھری باسط کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا، تاہم وہ ضبط کرتے ہوئے بولا، دیکھو لڑکے، تم میرے سامنے میرے بیٹے کے بارے میں مغلظات بک رہے ہو۔ اگر تم نے اب ایک لفظ بھی مزید کہا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ بہتر یہی ہے کہ تم ابھی کے ابھی یہاں سے چلے جاؤ۔ اس کی دھمکی نے مجھ پر کوئی اثر نہ کیا اور میں نہ ہی خوف زدہ ہوا۔ میں نے کہا، لگتا ہے آپ اپنے بیٹے کے بارے میں کچھ نہیں جانتے اور نہ ہی اس کے کرتوتوں کا پتہ ہے۔ چودھری باسط ہونٹ بھینچے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کے اندر کیا چل رہا تھا یہ وہی جانتا تھا، البتہ میری بات سن کر اس کا چہرہ متغیر ہو گیا تھا۔ کیا کرتوت ہیں میرے بیٹے کے؟ بولو، چودھری باسط پھاڑ کھانے والے لہجے میں بولا۔ 3 روز قبل اس نے اپنے دوست کے ساتھ مل کر ایک لڑکی کو اغوا کرنے کی کوشش کی تھی، میں نے کہا۔ میں اس واقعے کا چشم دید گواہ ہوں، اور میں نے ہی اس لڑکی کو شانی اور اس کے دوست کے چنگل سے چھڑایا تھا۔ شاید شانی کو مجھ سے یہی پرخاش تھی اور اس نے مجھ سے بدلہ لینے کے لیے میری بہن کو اغوا کر لیا۔ آپ اسے بلائیں اور اس سے پوچھیں کہ میری بہن کہاں ہے۔ چودھری باسط ہونٹ بھینچے میری طرف گھور کر دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر میں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ اس نے میری بات پر اعتبار نہیں کیا۔ اس نے مڑ کر ایک گارڈ سے کہا، شانی کو بلاؤ فوراً۔ جی سر، ایک گارڈ نے کہا اور تیزی سے کیبن کی طرف بڑھ گیا۔ دوسرا گارڈ بھی ہماری گفتگو سن کر انگشتے بدنداں تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد پہلا گارڈ واپس آ گیا اور کہا، سر فون کر دیا ہے۔ چودھری باسط نے جواباً ہنکارا بھرا اور ہم شانی کے باہر آنے کا انتظار کرنے لگے۔ تقریباً 10 منٹ کے بعد شانی باہر آیا۔ اس کی آنکھیں متورم تھیں اور سر کے بال بکھرے ہوئے، البتہ چہرے پر حیرت کے تاثرات تھے۔ اس نے نائٹ سوٹ زیب تن کیا ہوا تھا۔ اسے دیکھتے ہی میرے تن بدن میں آگ بھڑک اٹھی اور میرے دائیں ہاتھ کی مٹھی خود بخود بھینچ گئی، لیکن میں نے خود پر ضبط کر لیا۔ چودھری باسط بھی کینہ توز نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ شانی نے ایک نظر مجھ پر ڈالی، پھر وہ چودھری باسط سے مخاطب ہوا، بابا آپ نے بلایا ہے، خیریت تو ہے نا؟ چودھری باسط نے میری طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، کیا تم اسے جانتے ہو؟ شانی نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں الجھن کے تاثرات ابھر آئے۔ وہ بولا، نہیں بابا، میں اسے نہیں جانتا، لیکن یہ کہتا ہے کہ تم نے اس کی بہن کو اغوا کیا ہے۔ شانی یکدم چونک پڑا اور حیرت بھرے لہجے میں بولا، میں نے اس کی بہن کو اغوا کیا ہے؟ یہ کہتا ہے کہ 3 روز قبل تم نے اپنی کسی دوست کے ساتھ ایک لڑکی کو اغوا کرنے کی کوشش کی تھی اور اس نے اس لڑکی کو بچایا تھا۔ چودھری باسط نے کہا تو شانی کا رنگ فک ہو گیا۔ نہیں بابا، یہ جھوٹ بولتا ہے، شانی نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ میں نے کسی لڑکی کو اغوا کرنے کی کوشش نہیں کی۔ آپ تو جانتے ہیں کہ میں ایسا نہیں کر سکتا۔ اس کے سفید جھوٹ پر مجھے طیش آ گیا۔ میں نے غصیلے لہجے میں کہا، جھوٹ مت بولو شانی، تم نے اپنے دوست کے ساتھ مل کر پروین نامی لڑکی کو اغوا کرنے کی کوشش کی تھی۔ جب میں نے اس لڑکی کو بچانے کی کوشش کی تو تم نے مجھے اپنے باپ کا نام بتا کر دھمکی دی تھی، پھر تم نے اپنی دھمکی پر عمل کرتے ہوئے میری بہن کو اغوا کر لیا ہے۔ بتاؤ کہاں ہے میری بہن؟ بابا یہ جھوٹ بول رہا ہے، نہ میں اسے جانتا ہوں اور نہ ہی میں نے اس کی بہن۔ اسی وقت گیٹ پر پولیس موبائل رکی اور 4 پولیس اہلکار ذیلی گیٹ سے اندر آئے اور بغیر سوال جواب کیے مجھے حراست میں لے لیا۔ چودھری باسط نے باہر آنے سے پہلے فون کر دیا ہوگا۔
ایس ایچ او بھی ڈالے سے باہر نکل آیا تھا اور کھا جانے والی نظروں سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ یہ اسی تھانے کا ایس ایچ او تھا جس تھانے میں نے روزینہ کے اغوا کی رپورٹ درج کروائی تھی۔ ایس ایچ او صاحب، اسی نے میری بہن کو اغوا کیا ہے، آپ اسے گرفتار کریں۔ میں نے ایس ایچ او کی طرف دیکھتے ہوئے ملتجیانہ لہجے میں کہا۔ ایس ایچ او نے میری بات پر کوئی توجہ نہ دی بلکہ اپنے ماتحتوں سے کہا، اس ہیرو کو ڈالو ڈالے میں۔ چاروں پولیس اہلکار مجھے گھسیٹتے ہوئے موبائل وین کی طرف لے جانے لگے تو میں چلایا، جناب میری بات کا یقین کریں، شانی نے ہی میری بہن اغوا کی ہے۔ لیکن ایس ایچ او نے میری آہو پکار پر کوئی توجہ نہ دی۔ چاروں پولیس والوں نے مجھے اٹھا کر موبائل وین میں یوں پھینکا جیسے میں کوئی فالتو چیز ہوں۔ پھر وہ چاروں بھی موبائل وین میں سوار ہو گئے تو میری مزاحمت کم ہو گئی۔ چودھری صاحب آپ فکر نہ کریں، میں سب سنبھال لوں گا۔ مجھے ایس ایچ او کی آواز سنائی دی۔ چودھری باسط نے جواب میں کیا کہا مجھے اس کی بات کی سمجھ میں نہیں آئی۔ شاید اس نے ہلکی آواز میں بات کی تھی یا موبائل وین کا انجن سٹارٹ ہو گیا تھا۔ اس کی آواز میں چودھری باسط کی آواز دب گئی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد موبائل تھانے کی سمت روانہ ہو گئی تھی۔ موبائل تھانے کی عمارت میں داخل ہو کر ایک جگہ رک گئی تو چاروں پولیس والے مجھے پکڑ کر تقریباً گھسیٹتے ہوئے نیچے اتار کر ایس ایچ او کے کمرے میں لے جانے لگے۔ ایس ایچ او بھی موبائل سے نکل کر ہمارے پیچھے پیچھے آ رہا تھا۔ کمرے میں پہنچ کر وہ اپنی مخصوص کرسی پر بیٹھ گیا جبکہ اس کے ماتحت مجھے مجرموں کی طرح گھیر کر کھڑے ہو گئے۔ ہاں بھائی ہیرو، آج تم نے چودھری باسط کی کوٹھی کے باہر کیا تماشا لگا رکھا تھا؟ ایس ایچ او نے میری طرف خوشمگی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اس کی ٹیبل کے دائیں طرف سے اس کے نام کی نیم پلیٹ موجود تھی۔ میں نے اس کا نام پڑھ لیا تھا۔ اس کا نام ارشد وڑائچ تھا۔ جناب میں نے کوئی تماشا نہیں لگایا، میں نے جواب دیا۔ آپ کو تو پتا ہے کہ چودھری باسط کے بیٹے شانی نے میری بہن کو اغوا کیا ہے۔ آپ نے شانی کو گرفتار کرنے کے بجائے مجھے ہی پکڑ لیا۔ میری بات سن کر ایس ایچ او ارشد وڑائچ مجھے کھا جانے والی نظروں سے گھورنے لگا۔ کیا تم نے اپنی بہن کے اغوا کی رپورٹ درج کروائی ہے؟ جی جناب، میں اپنی بہن کی اغوا کی رپورٹ کل آپ کے تھانے میں ہی درج کروا گیا تھا، میں نے بتایا تو ایس ایچ او ارشد وڑائچ بے اختیار چونک پڑا۔ پھر اس نے ٹوکری میں پڑی ایک فائل اٹھائی اور اسے کھول کر ورق گردانی کرنے لگا۔ چند لمحوں کے بعد اس نے فائل بند کر کے واپس ٹوکری میں رکھ دی۔ وہ چند لمحے کچھ دیر سوچتا رہا، پھر میری طرف دیکھتے ہوئے گویا ہوا۔ تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ شانی نے ہی تمہاری بہن کو اغوا کیا ہے؟ تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے؟ نہیں جناب، میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے۔ میں نے وہی الفاظ دہرائے جو میں نے چودھری باسط سے کہے تھے، لیکن مجھے یقین ہے کہ یہ تو تمہارا قیاس ہے۔ ایس ایچ او ارشد وڑائچ نے میری بات قطع کی۔ قانون ثبوت مانگتا ہے، یقین وکین نہیں دیکھتا۔ اگر تمہارے پاس شانی کے خلاف کوئی ثبوت ہے تو دو، ورنہ گھر جا کر انتظار کرو۔ پولیس تمہاری بہن کو تلاش کرنے کی بھرپور کوشش کر رہی ہے۔ میں خاموش ہو گیا۔ ظاہر ہے میرے پاس کہنے کو کچھ تھا ہی نہیں۔ ایس ایچ او ٹھیک کہہ رہا تھا کہ قانون ٹھوس ثبوت مانگتا ہے، وہ قیاس آرائیوں پر یقین نہیں رکھتا۔ میں ثبوت تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد میں نے کہا۔ ایس ایچ او ارشد وڑائچ چند لمحے میری طرف دیکھتا رہا، پھر بولا، ثبوت تلاش کرو لیکن شانی کے قریب بھی مت پھٹکنا۔ اس بار تو میں تمہیں چھوڑ رہا ہوں، لیکن اگلی بار نقص امن کے تحت جیل میں بند کر دوں گا۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا اور کہا، میری بائک چودھری باسط کی کوٹھی کے باہر کھڑی ہے، وہ… ایس ایچ او ارشد وڑائچ نے میری بات کاٹتے ہوئے کہا، تم یہیں بیٹھو، تمہاری موٹر بائک یہیں پہنچا دی جائے گی۔ پھر وہ اپنے سیل فون سے کسی کو کال کرنے لگا، جبکہ مجھے ایک کرسی پیش کی گئی اور میں اس پر بیٹھ کر اپنی بائک کے آنے کا انتظار کرنے لگا۔ 15 منٹ کے بعد چودھری باسط کا ایک ملازم میری بائک تھانے پہنچا گیا تو میں اپنے گھر روانہ ہو گیا۔ میرے ذہن میں ایک بار پھر جھکڑ چل پڑے تھے کہ میں یہ کیسے ثابت کروں کہ میرے بہن کے اغوا میں شانی کا ہی ہاتھ ہے۔ جس طرح شانی اپنی کوٹھی سے باہر آیا تھا تو اس کے چہرے پر اطمینان کے تاثرات تھے۔ اس سے تو یہی ظاہر ہوتا تھا کہ واقعی اس کا ہاتھ میری بہن کے اغوا میں نہیں ہے، لیکن میرا دل مطمئن نہیں ہو رہا تھا۔ میرا دل بار بار چیخ کر یہی کہہ رہا تھا کہ روزینہ کے اغوا میں شانی کا ہاتھ ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد میں گھر پہنچ گیا۔ امی کی حالت بدستور ویسی ہی تھی۔ انہیں مسلسل غشی کے دورے پڑ رہے تھے۔ دور پرے کے رشتہ دار بھی روزینہ کے اغوا کی اطلاع پر گھر پہنچ گئے تھے اور وہ سب امی کو تسلیاں دے رہے تھے۔ پولیس بھی روزینہ کی تلاش میں مسلسل سرگرداں تھی، لیکن 3 روز گزر جانے کے باوجود اس کا سراغ کہیں بھی نہیں مل رہا تھا۔ میں بھی بے بس اور مجبور تھا۔ امی بھی نیم پاگل ہو گئی تھی اور بہکی بہکی باتیں کرنے لگی تھی۔ امی کی یہ حالت دیکھ کر میرا دل پھٹنے پر آ جاتا تھا، لیکن پھٹتا نہیں تھا۔
چوتھے روز میں گھر میں موجود تھا کہ شام کو اسماعیل شاہد کی کال آ گئی۔ سلام دعا کے بعد انہوں نے کہا، علی، میں ملک سے باہر تھا اس لیے مجھے معلوم نہیں تھا کہ تمہاری بہن اغوا ہو چکی ہے۔ آج واپس آیا ہوں تو قاسم منیر نے بتایا ہے۔ جی سر، یہ سچ ہے۔ اس کا کچھ پتہ چلا؟ نہیں سر، میں نے جواباً کہا، پولیس اسے تلاش کر رہی ہے۔ انہوں نے اپنے انداز میں ہنکارا بھرا۔ ڈی آئی جی احسان اللہ میرا دوست ہے، میں اس سے بات کرتا ہوں۔ انشاءاللہ تمہاری بہن بہت جلد مل جائے گی۔ انشاءاللہ، میں نے بھی کہا، آپ کا شکریہ سر۔ شکریہ کی کوئی بات نہیں، اسماعیل شاہد نے کہا، تم میرے ورکر ہو اور ورکر کا خیال رکھنا میرا فرض ہے۔ شکریہ سر۔ اور ہاں، تم اپنی جاب کی فکر مت کرو، جب تک تمہاری بہن مل نہیں جاتی تم جاب پر مت آنا، تمہاری سیلری تمہارے گھر پہنچا دی جائے گی۔ میں نے ایک بار پھر ممنون انداز میں اسماعیل شاہد کا شکریہ ادا کیا۔ کال ختم ہوئی تو میں نے فون بند کر کے واپس جیب میں رکھ لیا۔ اسماعیل شاہد نے بھی اپنے دوست ڈی آئی جی احسان اللہ سے بات کی تو پولیس کی تیزی میں مزید اضافہ ہو گیا۔ روزینہ کی تصویر شہر کے ہر تھانے میں پہنچا دی گئی، لیکن ایک ہفتہ گزر جانے کے باوجود پولیس اس کی گرد تک پانے میں ناکام ہو رہی تھی۔ ایسے لگتا تھا جیسے روزینہ کو زمین کھا گئی ہے یا آسمان نے نگل لیا ہے، جسے پولیس بازیاب کرنے میں کامیاب ہی نہیں ہو رہی۔ ایک روز میں تھانے کا چکر لگا کر گھر آ رہا تھا کہ چوک پر سگنل بند ہونے کی وجہ سے گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگی ہوئی تھیں۔ میں بھی ایک جگہ رک کر سگنل کے کھلنے کا انتظار کرنے لگا۔ گرمیوں کے دن تھے اور سورج سوا نیزے پر تھا۔ تپتی لو کے تھپیڑے منہ پر پڑ رہے تھے۔ ادھر ادھر سرسری انداز میں دیکھتے ہوئے اچانک میری نظر سیاہ رنگ کی ایک پجارو کی پچھلی سیٹ پر بیٹھی ایک لڑکی پر پڑی تو میں بے اختیار چونک پڑا۔ روزینہ! میرے منہ سے بے اختیار نکل گیا۔ وہ روزینہ ہی تھی۔ اس نے چہرے پر میک اپ اس انداز میں کیا تھا کہ وہ پہلی نظر میں پہچانی ہی نہیں جاتی تھی۔ اس کے ساتھ شانی بھی بڑے تمطراق سے بیٹھا ہوا تھا۔ روزینہ کے چہرے کے تاثرات سے لگتا ہی نہیں تھا کہ اسے اغوا کیا گیا ہے۔ اس نے ایسے میک اپ کیا ہوا تھا جیسے وہ کسی کی شادی میں جا رہی ہو۔ اس نے لباس بھی بیش قیمت زیب تن کر رکھا تھا۔ وہ ایسے اطمینان کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی جیسے بخوشی شانی کے ساتھ کہیں جا رہی ہو۔ میرے دماغ میں لاوا سا ابلنے لگا، کن پٹیاں سلگ اٹھیں۔ شانی بھی ادھر ادھر دیکھ رہا تھا اور پھر اس کی نظر جیسے ہی مجھ پر پڑی تو اس کے چہرے کے تاثرات بگڑ گئے۔ اس نے جلدی سے کھڑکی کا شیشہ نیچے گرا دیا۔ اس سے پہلے کہ میں بائک سے اتر کر پجارو کی طرف بڑھتا اسی وقت سگنل کھل گیا اور گاڑیاں آہستہ آہستہ آگے کی جانب رینگنے لگیں۔ میں نے پجارو کا تعاقب کرنے کا ارادہ کرتے ہوئے موٹر بائک سٹارٹ کر کے آگے بڑھا دی، لیکن گاڑیوں کا جم غفیر تھا، اس لیے میں پجارو کا تعاقب کرنے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ وہ ایسے غائب ہوئی جیسے گدھے کے سر سے سینگ۔ گاڑیوں کے رش کی وجہ سے میں پجارو کا نمبر بھی نہ دیکھ سکا۔ میں نے گھر جانے کے بجائے تھانے کا رخ کیا۔ ایس ایچ او ارشد وڑائچ اپنے کمرے میں موجود تھا، اس لیے مجھے دیکھتے ہی وہ چونک پڑا۔ کیا ہوا ایس ایچ او صاحب؟ وہ شانی۔ کیا ہوا شانی کو؟ ایس ایچ او چونک گیا۔ میں نے خود کو نارمل رکھتے ہوئے کہا، تھوڑی دیر پہلے میں نے شانی کو اپنی بہن روزینہ کے ساتھ دیکھا ہے۔ وہ ایک پجارو میں سوار تھے، بلیک کلر کی پجارو ہے۔ ایس ایچ او ارشد وڑائچ نے ہونٹ بھینچ لیے اور چند ساتھ خاموشی کے بعد بولا، تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ شانی کے ساتھ تمہاری بہن تھی؟ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، وہ روزینہ ہی تھی، میری بہن۔ میں نے یقین دلانے والے انداز میں کہا۔ میں کیسے مان لوں؟ آپ کو اب بھی میری بات کا یقین نہیں آ رہا؟ میرا لہجہ کاٹ دار اور طنزیہ تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ایس ایچ او ارشد وڑائچ سلگ اٹھا اور میز پر مکہ مار کر اٹھ کھڑا ہوا۔ میں تمہاری بات کا یقین کیسے کر لوں؟ اس کی آواز میں غصہ شامل تھا۔ تم سے پہلے بھی کہا ہے کہ قانون ثبوت مانگتا ہے، یقین وقین نہیں۔ میں نے بھی ہونٹ بھینچ لیے۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ایس ایچ او ارشد وڑائچ آخر کیا چاہتا ہے۔ وہ میری بات پر یقین کیوں نہیں کر رہا تھا؟ ذہن میں ایک ہی بات آ رہی تھی کہ وہ چوہدری باسط سے ملا ہوا ہے اور شانی کو بچانے کے لیے مجھے الجھا رہا ہے۔ مجھے ایسے لگتا ہے کہ آپ شانی کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں نے اپنی دل کی بات زبان پر لائی تو وہ بھڑک اٹھا۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ یہ بکواس نہیں، سچ ہے ایس ایچ او صاحب، میں نے خود کو مضبوط کرتے ہوئے کہا۔ آپ کے لہجے اور آپ کے رویے سے ایسا ہی لگ رہا ہے۔ 2 ہفتے گزر چکے ہیں لیکن آپ میری بہن کو بازیاب نہیں کروا سکے۔ اب جب کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ شانی میری بہن کے ساتھ پجارو میں موجود تھا تو آپ میری بات پر یقین نہیں کر رہے۔ اس سے تو یہی ثابت ہوتا ہے کہ آپ چودھری باسط سے ملے ہوئے ہیں اور اس کے بیٹے شانی کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایس ایچ او ارشد وڑائچ مجھے غضبناک نگاہوں سے گھور رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں سرخی اتر آئی۔ وہ ہونٹ بھینچے ایسے گھور رہا تھا جیسے مجھے زندہ نگلنے کا ارادہ رکھتا ہو۔
دیکھو تم حد سے بڑھ رہے ہو۔ میں حد سے بڑھ رہا ہوں؟ حیرت کی بات ہے۔ میں نے اپنی آواز کو حتی المقدور نیچی رکھنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، آپ میری جگہ خود کو رکھ کر ذرا سوچیں۔ اگر آپ ایک عام شہری ہوتے اور آپ کی بہن اغوا ہو چکی ہوتی اور پولیس آپ کے ساتھ تعاون نہ کرتی تو آپ کا کیا رد عمل ہوتا؟ میری بات نے ارشد وڑائچ کی بولتی بند کر دی تھی۔ میں مزید وہاں نہ رکا اور تھانے سے نکل کر اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ میرے دماغ میں آندھیاں چل رہی تھیں۔ یہ بات تو کنفرم ہو گئی تھی کہ شانی نے ہی میری بہن کو اغوا کیا تھا، لیکن مجھے حیرانگی اس بات کی تھی کہ روزینہ انتہائی سکون کے ساتھ اس کے ساتھ کیوں بیٹھی تھی؟ وہ شور بھی کر سکتی تھی۔ اگر وہ شور کرتی تو لوگ اس کی طرف متوجہ ہو جاتے اور یوں وہ شانی کے چنگل سے آزاد ہو سکتی تھی۔ گھر پہنچنے کے بعد بھی میں کافی دیر تک اسی الجھن میں مبتلا رہا، لیکن میں کسی بھی نتیجے پر نہیں پہنچ سکا۔ امی کی حالت بھی بدستور ویسی ہی تھی۔ ان کی ذہنی حالت بگڑ چکی تھی۔ ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق انہیں سکون آور دوا دی جا رہی تھی، لیکن جیسے ہی دوا کا اثر ختم ہوتا تو وہ اپنی جون میں واپس آ جاتی اور روزینہ روزینہ پکارنے لگ جاتی۔ امی کی یہ حالت دیکھ کر میرا دل کٹ کر رہ جاتا تھا، لیکن میں مجبور اور بے بس تھا۔ ان کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ رات کا اندھیرا پھیلتے ہی میں گھر سے نکل کر شانی کی کوٹھی کی طرف بڑھ گیا تھا۔ میں شانی کی ریکی کرنا چاہتا تھا۔ اس کی ریکی کے ذریعے ہی میں روزینہ تک پہنچ سکتا تھا۔ پولیس پر سے میرا اعتبار اٹھ گیا تھا، اس لیے میں اپنے طور پر ہی کام کرنے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ میں نے شانی کی کوٹھی سے قدرے فاصلے پر ایک درخت منتخب کیا، اس کے نیچے موٹر بائیک روک کر شانی کی کوٹھی کی طرف دیکھنے لگا۔ مجھے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ شانی اپنی کوٹھی میں موجود بھی ہے یا نہیں۔ بہرحال میں رات 11 بجے تک کوٹھی کی نگرانی کرتا رہا، لیکن شانی نہیں آیا۔ شاید وہ گھر پر ہی موجود نہیں تھا۔ کوٹھی کے مکینوں کی حفاظت کے لیے گارڈز کی تعداد بھی دگنی ہو گئی تھی۔ اب باہر 4 مسلح گارڈز موجود تھے۔ میں 2 روز تک کوٹھی کی نگرانی کرتا رہا۔ میں سر شام ہی وہاں پہنچ جاتا اور رات 11 بجے تک موجود رہتا۔ ان 2 روز میں شانی کوٹھی سے باہر نہیں نکلا تھا اور میرے اندازے کے مطابق وہ کوٹھی میں موجود نہیں تھا۔ تیسرے روز شام کے وقت میں بائیک پر سوار شانی کی کوٹھی کی طرف بڑھ رہا تھا۔ سپیڈ لمٹ میں تھی۔ آگے ایک موڑ تھا۔ جیسے ہی میں نے اپنی بائیک کالونی کی طرف جانے والی سڑک کی طرف موڑی تو عین اسی لمحے ایک پجارو آتی ہوئی دکھائی دی، جس کی ڈرائیونگ سیٹ پر شانی موجود تھا۔ یہ وہی پجارو تھی جس میں نے روزینہ اور شانی کو بیٹھے ہوئے دیکھا تھا۔ چونکہ میں نے ہیلمٹ پہنا ہوا تھا اس لیے وہ مجھے نہ دیکھ سکا۔ جیسے ہی پجارو میرے قریب سے گزری تو میں نے بھی موٹر بائیک موڑی اور پجارو کا تعاقب کرنے لگا۔ میں نے چونکہ ہیلمٹ پہنا ہوا تھا اس لیے مجھے یقین تھا کہ اگر شانی نے مجھے دیکھا بھی ہوگا تو وہ مجھے پہچان نہیں سکا ہوگا۔ شانی کی پجارو شہر سے ہٹ کر بنائی گئی کالونی میں داخل ہو گئی تھی۔ میں اس کے تعاقب میں لگا رہا۔ پھر وہ پجارو ایک کوٹھی کے اندر چلی گئی تو میں نے موٹر بائیک موڑی اور ایک زیر تعمیر کوٹھی کے گیٹ سے قدرے فاصلے پر روک کر اندھیرا گہرا ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ میں چاہتا تھا کہ جب میں کوٹھی میں جاؤں تو اندھیرا ہونے کی وجہ سے مجھے کوئی دیکھ نہ سکے۔ میں نے اس کوٹھی کا اچھی طرح جائزہ لے لیا تھا۔ گیٹ پر مجھے کوئی چوکیدار یا کوئی اور مرد دکھائی نہیں دیا تھا، اس لیے مجھے کوئی پریشانی نہیں تھی۔ جب اندھیرا پھیل گیا تو میں کوٹھی کے عقبی طرف گیا۔ دیواریں زیادہ بلند نہ تھیں اور نہ ہی ان پر خاردار تاریں موجود تھیں۔ بہرحال میں پھان کر کوٹھی کے بائیں باغ میں پہنچا اور پھر جھکے جھکے انداز میں چلتا ہوا راہداری کی طرف بڑھنے لگا۔ راہداری کی نکڑ پر پہنچ کر میں نے دیوار کے ساتھ لگ کر دوسری طرف جھانکا، مگر راہداری خالی پڑی تھی۔ میں آگے بڑھا اور شانی کو تلاش کرنے لگا۔ کوٹھی ڈبل پورشن پر مشتمل تھی۔ نیچے کا پورشن خالی پڑا تھا، اس لیے میں اوپر کے پورشن میں آ گیا۔ مختلف کمروں کو چیک کرتا ہوا جب میں ایک کمرے کے دروازے کے پاس پہنچا تو اچانک وہ دروازہ کھل گیا اور ایک ادھیڑ عمر عورت باہر نکلی۔ اس کے ہاتھ میں پلاسٹک کی ایک ٹرے تھی جس پر ایک رومال اور چند برتن رکھے ہوئے تھے۔ میں فوراً دیوار کی اوٹ میں ہو گیا۔ ادھیڑ عمر عورت ٹرے اٹھائے سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی۔ جب وہ نیچے چلی گئی تو میں دیوار کی اوٹ سے نکل کر اس کمرے کی طرف بڑھنے لگا جس کمرے سے ادھیڑ عمر عورت نکلی تھی۔ کمرے کا دروازہ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا۔ ٹی وی چلنے کی آواز بھی آ رہی تھی۔ میں نے کمرے میں جھانک کر دیکھا تو مجھے شانی دکھائی دیا جو ایک صوفے پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک ریموٹ تھا اور وہ سامنے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ میں نے ایک بار پھر قرب و جوار کا جائزہ لیا، پھر میں بے دھڑک دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ وہ کمرہ 15 بائی 15 فٹ کا تھا۔ فرش پر براؤن کلر کا دبیز قالین بچھا ہوا تھا۔ شانی یہی سمجھا تھا کہ اس کی ملازمہ آئی ہے، لیکن جب اس نے دروازہ بند ہونے کی آواز سنی تو اس نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا
اور مجھ پر نظر پڑتے ہی وہ ایسے اچھل کر کھڑا ہو گیا جیسے صوفے سے یکدم سپرنگ نمودار ہو گئے ہوں۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے میری طرف دیکھ رہا تھا، شاید اسے میرے وہاں پہنچنے کا یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ میں نے دروازے کی کنڈی چڑھا دی تاکہ ملازمہ مداخلت نہ کرے۔ کمرے میں شراب کی بوتلیں بھی پڑی ہوئی تھیں۔ تم؟ شانی کے حلق سے پھنسی پھنسی آواز نکلی۔ اسے دیکھ کر تو میرا دماغ کھول گیا تھا، میرے ہاتھوں کی مٹھیاں خود بخود بھینچ گئی تھیں۔ میں دھیرے دھیرے چلتا ہوا اس کی طرف بڑھا اور اس سے 2 فٹ کے فاصلے پر رک کر انتہائی سرد لہجے میں بولا، حیران ہو گئے ہو کہ میں یہاں تک کیسے پہنچا؟ میرے لہجے میں طنز تھا۔ ہاں لیکن یہاں کیوں آئے ہو؟ وہ مرتعش آواز میں بولا۔ تم جانتے ہو۔ میری بات کا شانی نے اس بار کوئی جواب نہ دیا۔ میری بہن کہاں ہے؟ اس بار میرا لہجہ سرد تھا۔ مجھے نہیں معلوم کہ، وہ خوف بھری آواز میں کہنے لگا۔ اس کا فکرہ مکمل ہی نہ ہوا تھا کہ میں نے اس کے جبڑے پر مکہ جڑ دیا۔ وہ کراہ کر صوفے پر جا گرا۔ اس کے ہاتھ سے ریموٹ بھی نکل کر قالین پر گر گیا تھا، جسے میں نے اٹھایا اور اس کا رخ ٹی وی کی طرف کر کے آواز اونچی کر دی تاکہ میری یا شانی کی آواز ملازمہ نہ سن سکے۔ پھر میں نے ریموٹ ایک سائڈ پر پھینکا اور آگے بڑھ کر اسے دبوچ لیا۔ وہ مسلسل مقابلہ کر رہا تھا کہ اس کی گردن میرے ہاتھ میں آ گئی اور میں اس کی گردن دبانے لگا۔ اس کی حلق سے خرخراہٹیں نکل رہی تھیں اور وہ دزدیدہ نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ بتاؤ میری بہن کہاں ہے، ورنہ میں گلا دبا کر موت کے گھاٹ اتار دوں گا، میں نے جنونی انداز میں چیختے ہوئے کہا۔ میری آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ میری آواز ٹی وی کی آواز میں ہی دب کر رہ گئی تھی۔ ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے وہاں کوئی ڈرامہ چل رہا ہو، اس لیے میں مطمئن تھا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، مجھے نہیں معلوم کہ، اس کی بات ایک بار پھر مکمل نہ ہوئی تھی کہ میں نے اپنے سر کی ٹکر اس کے سر پر ماری۔ شاید اس کا سر جھنجھنا اٹھا تھا کیونکہ کرب کی جھلک چہرے پر صاف نظر آ رہی تھی۔ وہ صوفے سے لڑکنے ہی لگا تھا کہ میں نے اسے کالر سے دبوچ کر صوفے پر پھینک دیا۔ میرے انداز میں جنونیت تھی۔ انسان پر جب جنونیت طاری ہو جاتی ہے تو وہ ہوش و خرد سے بیگانہ ہو جاتا ہے۔ یہی حال میرا بھی تھا۔ جھوٹ بول رہے ہو خبیث انسان، میں غرایا۔ میں نے چند روز پہلے اسے تمہارے ساتھ پجاروں میں دیکھا تھا، تم نے بھی مجھے دیکھا تھا، اور اب تم بکواس کر رہے ہو کہ تم اس کے بارے میں نہیں جانتے۔ بتاؤ کہاں ہے وہ؟ شانی صوفے پر پڑا لمبے لمبے سانس لے رہا تھا جیسے میلوں دوڑ کر آیا ہو۔ اس کے ناک سے نکلنے والا خون اس کے ہونٹوں سے ہوتا ہوا ٹھوڑی تک پہنچ چکا تھا۔ میں سمجھ گیا تھا کہ شانی اتنی آسانی سے بتانے والا نہیں ہے، اس کی اچھی خاصی مرمت کرنی پڑے گی، تب جا کر یہ زبان کھولے گا۔ دوسرے ہی لمحے میں نے ایک اور مکہ اس کے جبڑے پر جڑ دیا۔ اس کے حلق سے دردناک چیخ نکل گئی۔ وہ سنبھلا ہی تھا کہ میں نے ایک بار پھر اس کی گردن دبوچ لی اور دباؤ بڑھانے لگا۔ میں تمہیں آخری موقع دے رہا ہوں، اس کے بعد میں تمہاری کوئی بات نہیں سنوں گا اور تمہارا گلا دبا دوں گا۔ میں نے اس کی گردن پر دباؤ بڑھاتے ہوئے کہا تو اس کے حلق سے ایک بار خرخراہٹیں نکلنے لگیں، یہاں تک کہ وہ کھانسنے بھی لگا، لیکن میں نے اس کی گردن نہ چھوڑی۔ بتاؤ بتاؤ، میں نے ایک بار پھر اس کے سر پر اپنی سر کی ٹکر مارتے ہوئے کہا۔ سانس رکنے اور سر پر ٹکر لگنے سے شانی کی حالت خراب ہو رہی تھی۔ اس کی آنکھیں باہر کو ابل رہی تھیں جیسے ابھی باہر نکل آئیں گی۔ موقع دینے کے لیے میں نے اس کی گردن چھوڑی تو اس پر کھانسی کا دورہ سا پڑ گیا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنی گردن پکڑی ہوئی تھی۔ میں خونی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ہا چند لمحے کھانسنے کے بعد اچانک شانی نے ہذیانی انداز میں کہا لگایا تو میں بے اختیار چونک پڑا۔ اس کا اچانک کہا لگانا میری سمجھ سے باہر تھا۔ تم ہنس کیوں رہے ہو؟ میں نے پوچھا۔ اس نے زبردستی کی ہنسی ہنستے ہوئے میری طرف دیکھا۔ اس کی حالت بہت حد تک نارمل ہو چکی تھی، لیکن وقفے وقفے سے وہ اب بھی کھانس رہا تھا۔ چہرے پر میرے گھونسوں کے نشانات ثبت تھے۔ اس کی تکلیف کا احساس بھی اسے ہو رہا ہوگا، لیکن اس نے خود پر ایک خول سا چڑھا لیا تھا۔ مجھے بار بار اشتعال دلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے میری بات کا جواب نہ دے کر مجھے طیش دلا دیا۔ کیوں ہنس رہے ہو؟ بولو، کیوں ہنس رہے ہو؟ میں نے اس کے چہرے پر تھپڑ رسید کرتے ہوئے کہا، لیکن اس کی ہنسی میں کمی نہ آئی۔ ایسے لگتا تھا جیسے وہ دماغی توازن کھو بیٹھا ہو۔ میں تمہاری بے بسی پر ہنس رہا ہوں۔ تم اس وقت کتنے بے بس دکھائی دے رہے ہو، کاش تم میری آنکھوں سے خود کو دیکھ سکتے۔ وہ بولا تو اس کے لہجے میں طنز تھا، گویا وہ میری بے بسی کا مذاق اڑا رہا تھا۔ اس کے طنز نے میرے اندر آگ سی بھر دی۔ میں نے ایک اور تھپڑ اس کے چہرے پر رسید کیا تو اس کا چہرہ دوسری طرف گھوم گیا، لیکن اس کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ بدستور موجود تھی۔ وہ خود کو بچانے کی کوشش نہیں کر رہا تھا۔
میں نے ایک جھٹکے سے اس کی گردن دوبارہ دبوچ لی۔ دیکھو شانی، تم میرے صبر کا امتحان لے رہے ہو، میں نے غراتے ہوئے کہا۔ اس سے پہلے کہ میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو جائے، مجھے بتا دو میری بہن کہاں ہے؟ بتا دیتا ہوں، لیکن پوچھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ وہ اب تک بہت دور جا چکی ہے اور تم مجھے مار بھی نہیں سکتے کیونکہ تمہیں اپنی بہن تک پہنچنا ہے۔ شانی نے طنزیہ انداز میں کہا تو میں نے ایک جھٹکے سے اس کی گردن چھوڑ دی اور 10 دیدہ نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔